اللہ خالق کائنات ہے، چنانچہ اس نے اپنا حق استعمال کرتے ہوئے انسانوں کے لیے ہدایت کا جو سلسلہ شروع کیا تو اس کے لیے ہادی دنیا میں بھیجے، پیغام ہدایت دینے والے۔ ہدایت دینے والا تو صرف اللہ ہے، پیغام ہدایت دینے والے۔ سب سے پہلے پیغام ہدایت دینے والے نبی حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، جو سب سے پہلے انسان ہے، اللہ نے انہی کو بنایا۔ اور اس سلسلہ کے آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بنا کے ان کے ذریعے رہتی دنیا تک کے لیے پیغام ہدایت عطا فرمایا۔ جو پیغام ہدایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، ہمارا دعویٰ ہے بجا طور پر کہ وہ دین ہے۔ دین زندگی گزارنے کے مکمل ضابطہ حیات اور دستور کو کہا جاتا ہے، کہ جس میں احکامات ہوں، جس میں کچھ چیزوں کا حکم دیا گیا ہو جو انسان کے حق میں نہیں ان سے روکا گیا ہو، اور جو اس کو نہ تسلیم کریں ان کے لیے سزا ہو، اور جو تسلیم کر کے چلیں ان کے لیے بہترین جزا کا اعلان ہو۔ جس میں یہ ساری چیزیں پائی جائیں اسے دین کہا جاتا ہے۔ اور وہ کامل و مکمل دین، اللہ نے اس کا نام قرآن کریم میں ہمیں بتایا کہ وہ دین اسلام ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں دین اسلام کی بنیادی غرض و غایت بھی بیان فرمائی ہے کہ مقصد کیا ہے۔ جب کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا اللہ کے سوا تو تب بھی وہ حاکم تھا۔ یہ نہیں ہے کہ اسے حاکم بننے کے لیے مخلوق بنانا پڑی، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ جب کوئی نہیں ہوگا تب حاکم ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا کہ یہ دین تمہارے لیے ہے، اور اس کی بنیاد اور غرض و غایت یہ ہے کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تو تمہیں آسان زندگی دینا چاہتا ہے، ایسی کہ جو آسان بھی ہو اور کامیاب بھی ہو۔ اور کامیابی وہ نہیں جو ہم نے سمجھ لیا آج۔ میری عقل کا پیمانہ الگ ہے، آپ کا الگ الگ ہے۔ اگر ہم اپنی عقل کے پیمانے سامنے لے کے چلیں گے تو سارے ہی مختلف ہوں گے۔ ہماری عقل کے پیمانوں میں یہ کچھ آ رہا ہے کہ جو جس کے پاس ہے وہ سارا سمٹ کے میرے پاس آ جائے۔ ہر ایک یہی چاہ رہا ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ عمومی حالت کو بیان کیا جاتا ہے نا، جن کی خصوصیتیں ہیں الحمدللہ وہ ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ جو جہنم سے نکال کے جنت کی راہ پہ ڈال دیا گیا، حقیقی کامیاب ہوا ہے۔ پھر وہ صحابی کو ظالم نے جو نیزے کا نشانہ بنایا تھا نا، اور وہ وار ایسا تھا کہ مارنے والے کو بھی نظر آ رہا تھا اور جس سے لگا اس سے بھی سمجھ آ رہی تھی کہ یہ میری زندگی کے خاتمے کا ذریعہ اور سبب بن رہا ہے۔ لیکن جسے وہ نیزہ لگا ہے اس کے منہ سے جو آخری کراہ نکلی ہے وہ ان الفاظ کی تھی کہ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ مارنے والا سوچ میں پڑ گیا۔
کون سی کامیابی ہے جس کی یہ قسم کھا گیا ہے؟ اب وہ اس راز کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا اور بالآخر اس نے بھی وہ راز پا لیا۔ اور اس راز کی تلاش اسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک لے آئے۔ یہ تلاش وہاں آ کے مکمل ہوئی۔